أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سامعین کرام، خاکسار کا آج کا جلسہ سالانہ جرمنی کا آخری خطاب ذرا طویل ہو گیا تھا، تو میں نے اسے درمیان میں ختم کر کے اس کے 2 حصے کر دیے ہیں، کیونکہ سامعین کرام کے لیے طویل تقاریر سننی مشکل ہوتی ہیں۔ اب خاکسار اپنے آخری خطاب کا دوسرا حصہ آپ سامعین کرام کے آگے پیش کر رہا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے بطور خاص زاہد علی خان اور اس کے مریدوں کے لیے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ الحاقہ کی آیات میں فرماتا ہے وَلَا تَقَوَّلَا عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ یہ سورۃ الحاقہ کی 4 آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، 45 سے 48 تک۔ ان آیات کا ترجمہ اس طرح ہے، اور اگر یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف جھوٹا الہام منسوب کر دیتا، خواہ ایک ہی ہوتا، تو ہم یقیناً اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی رگِ جان کاٹ دیتے، اور اس صورت میں تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو اسے درمیان میں حائل ہو کر خدا کی پکڑ سے بچا سکتا۔ سامعین کرام، ہم جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کی طبی زندگی پائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی گردن کو نہیں کاٹا تھا، طبی طور پر آپ وفات پا کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے تھے۔ ان آیات سے
یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے پاس سے جھوٹا الہام نہیں بنایا تھا۔ جو الہام یا جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی وحی تھی، سچا کلام تھا اللہ تعالیٰ کا۔ تیسری بات یہ کہ اگر کوئی ملہم اپنے الہامی دعویٰ کے بعد 23 سال کی زندگی کو پا لیتا ہے، یعنی آسم کی طبعی زندگی، آپ کے دعویٰ کے بعد کی جو طبعی زندگی ہے 23 سال کی، اگر وہ ملہم یا الہامی دعویٰ کرنے والا اتنی زندگی اپنے الہامی دعویٰ کے بعد اگر وہ پا لیتا ہے تو ہم قرآن کریم کی ہدایات کی روشنی میں اس کے دعوے کو بھی سچا سمجھیں گے کہ وہ بھی اپنے دعویٰ جو ہے الہامی اس میں سچا ہے۔ سامعین کرام، سورۃ الحاقہ کی یہ جو آیات ہیں ان کے حوالہ سے حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی تحریرات میں فرماتے ہیں، میں ان کے چند اقتباسات آپ سامنے کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ جو پہلا ہے اقتباس جو ہے یہ 40 نمبر 4 کا ہے، یہ دسمبر 1900 میں لکھی گئی تھی۔ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 434 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادق کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہایت صحیح زمانہ ہے، صحیح پیمانہ ہے، اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا پر افترا کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی 23 برس تک مہلت پا سکے، ضرور ہلاک ہوگا۔ اسی طرح 40 نمبر 4 میں ہی حضور صاحب، یہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 433 پر آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور قرآن شریف میں 100 جگہ اس بات کو پاؤ گے کہ خدا تعالیٰ مفتری اللہ کو ہرگز سلامت نہیں چھوڑتا۔ مفتری اللہ جو اللہ تعالیٰ پر افترا کرے، جھوٹے الہام بنائے اپنے پاس سے، اور آگے اس میں فرماتی ہیں اور اسی دنیا میں اس کو سزا دیتا ہے اور ہلاک کرتا ہے۔ سامعین کرام، فیصلہ کے لیے بالعموم یا بالخصوص 2 قسم کے طریقے مشہور ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ 2 مخالف فریق فیصلہ کے لیے آپس میں مناظرہ کریں، یعنی آمنے سامنے بیٹھ کر یا فیس ٹو فیس بیٹھ کر اپنے جو ان کے دعاوی ہیں، ان کے دلائل جو ہیں، ان کے متعلق آپس میں گفتگو کریں۔ اس قسم کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کو ہم مناظرہ بولتے ہیں، مناظرہ کہتے ہیں کہ 2 مخالف فریق کسی فیصلہ پر پہنچنے کے لیے وہ آپس میں وہ مناظرہ کرتے ہیں۔ اور دوسرا طریق مبالغہ کا ہے کہ یعنی 2 فریق جب ان کے درمیان کسی بات کے حوالہ سے ایک فیصلہ نہ ہوئے، دونوں ایک دوسرے کو جھوٹا قرار دیں، تو پھر آسم کی سنت کے مطابق یا قرآن کریم کی جو تعلیم ہے اس کے مطابق پھر ہم وہ جو دونوں فریق ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی درخواستیں جمع کرا دیں اور اپنے اپنے جو عقائد ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں رکھ دیں اور اس سے فیصلہ چاہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہم دونوں فریقوں کے درمیان فیصلہ کر دے کہ ہم میں سے کون سا فریق حق پر ہے اور کون سا فریق جھوٹ بولتا پھر رہا ہے۔ تو یہ 2 مشہور طریقے ہیں جو مذہبی معاملات ہوتے ہیں ان میں فیصلہ کرنے کے لیے، اور یہ جو 2 مخالف پارٹیاں ہوتی ہیں، جو فریق ہوتے ہیں، تو ان کے درمیان فیصلہ کے لیے 2 مشہور ہی طریقے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے۔ سامعین کرام، زاہد علی خان اور خاکسار کے درمیان باہمی اختلافات کے حل کے لیے پہلا طریقہ مناظرہ یعنی آمنے سامنے یا فیس ٹو فیس زبانی گفتگو کا ہے، اور میں اس وقت بھی اور پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ خاکسار اور میری جماعت اس کام کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، اور یہ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ عاجز بھی جرمنی میں رہتا ہے اور جناب زاہد علی خان صاحب بھی جرمنی میں رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم 2 مختلف بر اعظموں میں رہائش پذیر ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ایک ہی ملک میں ہم دونوں اس وقت رہائش پذیر ہیں۔
تو مناظرہ کے لیے ایک دوسرے کے پاس آ کر اکٹھا ہو کر مناظرہ کرنے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ سامعین کرام، خاکسار قبرستانی خلفاء اور علماء سے اپنے اختلافی موضوعات پر فیس ٹو فیس گفتگو کرنے کے لیے انہیں ہمیشہ اپنے پاس آنے کی دعوت دیتا چلا آ رہا ہے، لیکن وہ گفتگو یا بحث و مباحثہ کرنے کے لیے میرے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ آپ لوگ میرے گزشتہ خطبات سنیں، میرے لیکچر سنیں، میرے مضامین پڑھیں، تو یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں بالکل سچ کہہ رہا ہوں کہ قبرستانی جماعت کے خلفاء اور علماء جو ہیں گفتگو یا بحث و مباحثہ کرنے کے لیے میرے پاس آنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ میں نے انہیں یہ پیشکش بھی کی ہے کہ اگر تم میرے پاس کیل نہیں آنا چاہتے تو اختلافی موضوعات پر آمنے سامنے گفتگو یا مناظرہ کے لیے آپ خاکسار کو لندن یا فرینکفرٹ بلائیں، تو میں فیس ٹو فیس بات چیت کرنے کے لیے ہر وقت آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن انہوں نے اس عجز کے ساتھ جو ہمارے اختلافی موضوعات ہیں ان کے حوالے سے ان کے فیصلہ کے لیے یہ کام بھی انہوں نے نہیں کیا کہ اس عجز کو انہوں نے فرینکفرٹ نہیں بلایا یا لندن نہیں بلایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان میں جرأت ہی نہیں ہے۔ وہ حقیقت کو جانتے ہیں کہ اگر ہم عبدالغفار کو بلائیں گے اپنے پاس فرینکفرٹ یا لندن میں، یا ہم عبدالغفار کے پاس جائیں گے، وہ جو ہمارا مناظرہ ہوگا ہم دونوں فریقوں کے درمیان، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ان کو اس نتیجے کا پتہ ہے۔ اس کی وجہ سے نہ وہ میرے پاس کیل آنے کے لیے تیار ہوئے اور نہ وہ اس عاجز کی اس پیشکش کو قبول کر رہے ہیں کہ آپ مجھے بلائیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا، وہ اس کے لیے بھی تیار نہ ہوئے۔ لیکن برخلاف اس کے قبرستانی جماعت احمدیہ والے یعنی ڈاکٹر محمد یحییٰ اینڈ کمپنی والے خاکسار کو اسٹریم یارڈ یا سوشل میڈیا پر گفتگو یا بحث و مباحثہ کرنے کے لیے بلاتے رہتے ہیں، لیکن خاکسار سامعین کرام سوشل میڈیا یا اسٹریم یارڈ پر مخالفین کے ساتھ گفتگو یا بحث و مباحثہ کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے، میں وجہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، اس لیے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں فیس ٹو فیس گفتگو نہیں ہوتی، آمنے سامنے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے، بلکہ کوئی بر اعظم ایشیا میں بیٹھا ہے تو کوئی بر اعظم یورپ میں تو کوئی بر اعظم امریکہ میں بیٹھا ہوتا ہے، ایک پلیٹ فارم سا ہوتا ہے۔ تو مناظرہ ایک ٹوٹلی الگ چیز ہوتی ہے، اور اسٹریم یارڈ پر یہ جو گفتگو یا بحث مباحثہ ہوتا ہے کہ ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے۔ تو وہ ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے سامعین کرام اسٹریم یارڈ کا یا سوشل میڈیا پر جو بحث مباحثہ ہے وہ ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں جھوٹ سچ بن سکتا ہے یا اسے بنایا جا سکتا ہے، اور سچ جھوٹ بن سکتا ہے یا اسے بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن جو مناظرہ ہوتا ہے نا، کسی جگہ بیٹھ کر دو فریق جو ہوتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کر آپس میں اپنی اختلافی موضوعات کے حوالے سے یا معاملات کے حوالے سے یا مسائل کے حوالے سے وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، تو وہاں پر اس قسم کی معاملہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں پہ دونوں فریق بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس کتابیں ہوتی ہیں، تو ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کی بات سن کر اگر درمیان میں کوئی فریق کراس کویسچن کرنا چاہے، کوئی سوال پوچھنا چاہے، وہی پوچھ سکتا ہے۔ تو یہ بہت آسانیاں ہوتی ہیں مناظرہ میں اور فیس ٹو فیس یا آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرتے وقت۔ لیکن اسٹریم یارڈ یا سوشل میڈیا پر یہ جو تماشے ہوتے ہیں آج کل بڑا یہ بال چڑھا ہوا ہے، اور لوگ بڑے وہاں پر ہر بندہ ہی فارغ ہے اور وہیں بیٹھا ہوا اپنے بحث مباحثے کرتا پھرتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر وہ جو مقصد ہوتا ہے نا صحیح، وہ حل نہیں ہو سکتا۔ وہاں پر جیسے کہ ابھی میں نے کہا ہے کہ وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں جھوٹ سچ بن سکتا ہے یا اسے بنایا جا سکتا ہے، اور اس کے برخلاف سچ کو جھوٹ بنایا جا سکتا ہے اور جھوٹ کو سچ بنایا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، وہاں پر یہ امکانات ہوتے ہیں۔ لیکن سامعین کرام قبرستانی جماعت والے میرے پاس کی لا کر یا مجھے لندن یا فرینکفرٹ بلا کر میرے ساتھ آمنے سامنے یعنی فیس ٹو فیس گفتگو یا بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ سچی باتیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبرستانی جماعت والے اپنے عقائد میں مکمل طور پر نہ صرف جھوٹے ہیں بلکہ وہ بالکل گمراہ بھی ہیں، اور اس عاجز کے آگے فیس ٹو فیس گفتگو سے بھاگنا ان کا، قبرستانی جماعت کے خلیفوں کا، ان کے مولویوں کا یا ان کے جیالوں کا،
اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ وہ اپنے عقائد میں بالکل نہ صرف جھوٹے ہیں بلکہ وہ گمراہ بھی ہیں۔ تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ نہ صرف وہ میرے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور نہ میرے ساتھ مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے 2018 فروری میں ان کے قائد جو ہے جناب مرزا مسرور احمد صاحب کو مبالغہ کے لیے بھی بلایا اور مبالغہ سائن کر کے اپنا اور اپنے اہل و عیال اور اپنے ذمہ دار جو 8-10 میرے ساتھی ہیں ان کے سائنوں کے ساتھ سائن کر کے میں نے ان کی طرف بھیجا جناب مرزا مسرور احمد صاحب کو کی طرف، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ مکمل طور پر جماعت احمدیہ قبرستان کے یہ جھوٹ ہیں، جو گمراہیاں ہیں، وہ ساری میں نے ان کے آگے کھول کر رکھ دی ہوئی ہیں۔ تو میں تو اس جو اللہ نے کامیابی اس عارض کو بخشی ہے جماعت احمدیہ قبرستان کے بالمقابل، تو اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں، تجھے حمد و ثنا زیبا ہے پیارے، تجھے حمد و ثنا زیبا ہے پیارے، کہ تو نے کام سب میرے سنوارے، تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، ہمارے کر دیے اونچے منارے، مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مارے، الحمدللہ رب العالمین۔ شریروں پر پڑے ان کے شرارے، شریروں پر پڑے ان کے شرارے، نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارے، انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، فسبحان الذی اخذل آدی۔ سامعین کرام، اب زاہد علی خان کے کچھ مرید قبرستانی جماعت والا ٹیکٹ میرے ساتھ استعمال کرنے کے لیے مجھے سوشل میڈیا یا سٹریم یارڈ پر گفتگو یا بحث و مباحثہ کرنے کے لیے مجھے دعوتیں دیتے پھر رہے ہیں، لیکن خاکسار زاہد علی خان اور اس کے مریدوں سے بھی یہی کہتا ہے کہ آپ میرے پاس کی لائیں۔ میں زاہد علی خان کو پاکستان نہیں بلا رہا جہاں اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، بلکہ جرمنی کے شہر کیل میں بلا رہا ہوں جہاں اس کے لیے ہماری طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ میں زاہد علی خان کو اور اس کے ساتھیوں کو جو بھی اس کے ساتھ آئیں گے فل پروٹیکشن دوں گا، اور ان کے خرد و نوش کی بھی میں اور میری جماعت ذمہ داری لیتی ہے۔ زاہد علی خان اپنے چند مریدوں کے ساتھ میرے پاس کیل آئیں اور ہم فیس ٹو فیس آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کا نقطہ نظر سنیں گے، ایک دوسرے کا نقطہ نظر سن کر ایک دوسرے پر کراس کویسچن کریں گے۔ ہماری اس گفتگو کی ہم دونوں فریق ریکارڈنگ کریں گے۔ اگر ہماری گفتگو کے دوران ہمارے درمیان فیصلہ نہ ہو سکا تو ہم دونوں فریق یہ ریکارڈنگ یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیں گے اور لوگ وہاں سے دودھ کے دودھ اور پانی کے پانی ہونے کا پتہ لگا سکیں گے۔ اگر زاہد علی خان صاحب میرے پاس کی نہ آنا چاہیں، یہ دوسرا میں آپشن دے رہا ہوں ان کو، اگر زاہد علی خان صاحب میرے پاس کیل نہ آنا چاہیں، ویسے نہ آنے کی اللہ تعالیٰ کے دل کے لیے کوئی وجہ تو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ان کا دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ نے اپنا دل بنایا ہے تمام جہانوں پر رحم کرنے کے لیے۔ جو اللہ تعالیٰ کا دل ہو وہ تو بڑا دلیر، اللہ تعالیٰ سے بڑی طاقتور شخصیت یا دلیر شخصیت بھی کوئی ہو سکتی ہے۔ سامعین کرام، اگر واقعی اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنا دل بنا لے تو اس سے بڑا دلیر کو دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ تو میں یہی کہوں گا کہ زاہد علی خان اگر اللہ تعالیٰ کا دل ہے تو انہیں کی آنے کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دل ہے، ان سے بڑا دلیر اور جرت مند کون ہو سکتا ہے۔ تو وکیل اگر وہ نہ آنا چاہیں تو وہ حق اور سچ کی تلاش کے لیے مجھے میرے چند ساتھیوں کے ساتھ اپنے پاس فرینکفرٹ بلائیں، جو خاکسار بیان کر چکا ہے۔ اسی طرح ہم دونوں فریق آمنے سامنے یعنی فیس ٹو فیس بیٹھ کر وہاں اپنے اختلافات کا حل تلاش کر لیں گے، ایک دوسرے کا نقطہ نظر سنیں گے
اور ایک دوسرے پر کراس کویشچن بھی کریں گے. اور لیکن اگر وہاں بیٹھ کر ہم دونوں فریقوں کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو ہم دونوں فریق اپنی اپنی ریکارڈنگ یوٹیوب پر اپلوڈ کر کے عوام الناس کو اصل حقیقت سے آگاہ کر دیں گے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. مجھے امید ہے کہ جناب زاہد علی خان کو بھی اور اس کے مریدوں کو بھی اگر وہ اختلافی مسائل میں فیصلہ کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں تو انہیں اس طریقہ کار پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم دونوں جرمنی میں رہائش پذیر ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم میں سے ایک پاکستان میں رہتا ہے اور ایک جرمنی میں رہتا ہے، اور پاکستان والا جرمنی والے کو بلا رہا ہے پاکستان میں، اور پاکستان میں تو آپ پتہ ہے آپ لوگوں کو ختم نبوت کے جالے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر ایسا معاملہ ہو تو زاہد علی خان کہہ سکتے ہیں کہ جی پاکستان میں نہیں آ سکتا، وہاں پر میرے لیے خطرہ ہے. یہ ٹھیک ہے، تو جائز بات ہے. ایسا اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو زاہد علی آگے اعتراض یہ کرتا ہے تو اس کا اعتراض ویلڈ ہوگا. لیکن میرے اور زاہد علی کے درمیان تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ ہم دونوں بونڈس ریپبلک ڈوچلینڈ میں رہتے ہیں. وہ فرینکفرٹ میں رہتے ہیں، یہ آجسکیل میں رہتا ہے. تو یہاں پر تو مکمل سیکورٹی گورنمنٹ بھی دیتی ہے، اور یہاں پر کوئی ایسا جبر نہیں ہے اپنے نظریات کو بیان کرنے کے لیے یا اپنا مائننگ جو ہے. یعنی یہاں پر ٹوٹلی فریڈم آف ایکسپریشن ہے، یا جرمن زبان میں مائننگ فرائیہائٹ ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں دوبارہ پھر کہ جناب زاہد علی خان کو بھی اور ان کے مریدوں کو بھی اگر وہ اختلافی مسائل میں فیصلہ کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں، میرے اور زاہد علی خان کے درمیان جو معاملات ہیں، تو انہیں اس طریقہ کار پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اب میں ان کی طرف سے جواب کا منتظر ہوں. سامعین کرام، فیصلہ کے لیے ایک اور طریقہ کار بھی ہے، اور وہ ہے مبالغہ. اس کے حوالے سے میں ایک اصولی بات آپ لوگوں کے آگے کرنا چاہتا ہوں کہ زاہد علی خان بھی اور ان کے مرید بھی زاہد علی خان کی نبوت کے اثبات کے لیے، سچائی کے لیے ولو تقول علینا کا معیار پیش کرتے ہیں. میرے سامنے بھی ان کے مریدوں نے کافی یہ باتیں کہی ہیں کہ جناب دیکھیں 30 سال پہلے کا ان کا نبوت کا دعویٰ ہے، اور لوگ گواہ موجود ہیں جن کے آگے انہوں نے یہ دعویٰ کیا وغیرہ وغیرہ. تو 30 سال ہو گئے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ان کو کسی نے دائیں ہاتھ سے پکڑا، نہ اس کی رگ جان ان کی کٹی. تو اس کا مطلب ہے ان کے دعوے میں سچے ہیں. تو میں ابھی شروع میں سورۃ الحاقہ کی آیات پڑھ کر آسم کی نبوت کے حوالے سے یہ جو معیار ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے کسی صادق کے لیے، تو اس کا میں ذکر کر چکا ہوں. اور حضرت مرزا غلام احمد اسلام جو حکم عدل تھے، انہوں نے بھی آسم کی زندگی جو ہے 23 سال نبوت کی زندگی، اس کو سچے ملہم کے لیے ایک معیار قرار دیا ہے. تو میں آپ سامعین سے کہہ رہا ہوں کہ زاہد علی خان بھی کہتا ہے اور اس کے مرید بھی کہتے ہیں کہ زاہد علی خان کا نبوت کا دعویٰ 30 سال سے ہے، اور وہ زندہ پھر رہا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زاہد علی خان اپنی نبوت کے دعویٰ کو سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کا یہ معیار اپنے حق میں استعمال کرتا ہے یا کرتا پھر رہا ہے. اگر وہ اس طرح وہ کر رہا ہے تو مبالغہ کرنا بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا. یعنی جس پر قرآن نازل ہوا، جس کے متعلق سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بتائیں، اور یہ ایک معیار بن گیا قرآن کریم کی پیروی کرنے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. تو اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبالغہ کرنا بھی مخالفین کے ساتھ ایک سنت ہے ان کی. تو میرے خیال میں زاہد علی خان اور اس کے مریدوں کو مبالغہ کے حوالے سے بھی ہمارے درمیان جو باہمی اختلافات ہیں ان کا حل کرنے کے لیے مبالغہ کرنے میں بھی کوئی پس و پیش نہیں ہونی چاہیے. ان کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر قرآن کریم کا یا آسم کی صداقت کا ایک معیار زاہد علی خان اپنی نبوت کے دعویٰ کو سچا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو پھر دوسرا معیار جو آسم نے کا زندہ ہے قرآن کریم میں سورۃ آل عمران کی ابھی میں یاد پڑھتا ہوں کہ آسم نے پھر جو حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، ان کو مبالغہ کے لیے بلایا تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر بلایا تھا. تو اس کی تفصیل آگے چل کے میں بتاتا ہوں. تو یہ دوسرا جو آپشن ہے دو فریقوں کے درمیان فیصلہ کے لیے مبالغہ کا، تو اس کے حوالے سے بھی میرے خیال میں زاہد علی خان کو بھی اور اس کے پڑھے لکھے سمجھدار متقی مریدوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس معیار سے پھر وہ بھاگیں نہ، اس کو بھی اپنائیں اسی طرح جس طرح انہوں نے نبوت کے حوالے سے
صورت الحقہ کی روشنی میں جو آسم کی نبوت کا جو زمانہ ہے، زہد علی خان کی نبوت کو سچا بنانے کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو سامعین کرام، اب میں صورت آل عمران کی چند آیات آپ لوگوں کے آگے پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ صورت آل عمران کی آیات 60 تا 64 میں فرماتا ہے، اِنَّا مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم۔ فإن تولوا فإن الله علیم بالمفسدین۔ یہ جو صورت آل عمران کی آیت نمبر 60 سے 64 تک آیات میں ابھی تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ اس طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے، یقین عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ اسے اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، بس تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ پھر اس کے بعد جو تیرے پاس علم آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر اس کے بعد جو تیرے پاس علم آ چکا ہے، اگر کوئی اس بارے میں تجھ سے جھگڑا کرے تو کہہ دے، آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بھی، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو بھی، اور اپنے لوگوں کو اور تمہارے لوگوں کو بھی، پھر ہم مبالغہ کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ یقیناً یہی سچا بیان ہے، اللہ فرماتا ہے، یقیناً یہی سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یقیناً اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ منہ پھیر لیں یعنی مخالفین، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو یقیناً اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مبالغہ سے منہ پھیرتا ہے، بھاگتا ہے اور جھگڑے کرتا پھرتا ہے، تو پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں حق پر نہیں ہوتے، فسادی ہوتے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ جو ابھی میں نے آیات آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنائی ہیں، تو ان آیات کے حوالہ سے ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں کچھ لکھا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا اقتباس ان کا بھی میں آپ سامعین کے آگے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح۔ حضرت باری جل اسمہ اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرما رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو صرف باپ نہ تھا اور میں نے انہیں پیدا کر دیا،
تو کون سی حیرانی کی بات ہے؟ میں نے حضرت آدم کو تو ان سے پہلے پیدا کیا تھا، ان کا باپ بھی نہ تھا بلکہ ماں بھی نہ تھی، مٹی سے پتلا بنایا اور کہہ دیا آدم ہو جا، اسی وقت وہ ہو گیا۔ پھر میرے لیے صرف ماں سے پیدا کرنا کون سا مشکل ہو سکتا ہے، جبکہ بغیر ماں اور باپ کے بھی میں نے پیدا کر دیا۔ بس اگر صرف باپ نہ ہونے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا کہلانے کے مستحق ہو سکتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام بطریق اولیٰ اس کا استحقاق رکھتے ہیں، اور انہیں خود تم بھی نہیں مانتے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو سب سے پہلے اس مرتبہ سے ہٹا دینا چاہیے، کیونکہ ان کے دعوے کا جھوٹا ہونا اور خرابی اس سے بھی زیادہ یہاں ظاہر ہے۔ یہاں ماں تو ہے، وہاں تو نہ ماں تھی نہ باپ۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی قدرت کاملہ کا ظہور ہے کہ آدم علیہ السلام کو بغیر مرد و عورت کے پیدا کیا، اور حوا کو صرف مرد سے بغیر عورت کے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو صرف عورت سے بغیر مرد کے پیدا کر دیا، اور باقی مخلوق کو مرد و عورت سے پیدا کیا۔ اس لیے سورہ مریم میں فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَاتًا لِلنَّاسِ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا نشان بنایا۔ اور یہاں فرمایا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا سچا فیصلہ یہی ہے، اس کے سوا اور کچھ کسی کمی یا زیادتی کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ حق کے بعد گمراہی ہی ہوتی ہے۔ پس تجھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ان شکی لوگوں میں سے نہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس کے بعد اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ اگر اس قدر واضح اور کامل بیان کے بعد بھی کوئی شخص تجھ سے امر عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کرے تو تو انہیں مبالغہ کی دعوت دے کہ ہم فریقین میں اپنے بیٹوں اور بیویوں کے مبالغہ کے لیے نکلیں، اور اللہ جل شانہ سے عاجزی کے ساتھ کہیں کہ اے اللہ، ہم دونوں میں جو بھی جھوٹا ہو اس پر تو اپنی لعنت نازل فرما۔ اس مبالغہ کے نازل ہونے اور سورت کی ابتدا سے یہاں تک کہ ان تمام آیتوں کے نازل ہونے کا سبب نجران کے نصارہ کا وفد تھا۔ یہ لوگ یہاں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکمرانی کے حصہ دار اور خدا جل شانہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بس ان کی تردید اور ان کے جواب میں یہ سب آیتیں نازل ہوئیں۔ تو سامعین کرام، یہ میں نے تھوڑا سا مختصر سی چند آیات پڑھ کر چند اقتباس، چھوٹا سا مختصر سا اقتباس جو ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے ان آیات کے حوالے سے، وہ میں نے آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنایا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ زاہد علی خان کے مرید یہ ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں کہ زاہد علی خان نے عرصہ 30 سال سے اعلانیہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، لیکن انہیں آج تک کچھ نہیں ہوا۔ نہ انہیں کسی نے دائیں ہاتھ سے پکڑا اور نہ ہی ان کی گردن کٹی۔ یہ دلیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کے حوالے سے قرآن کریم کی ہے، جس کی ابھی میں نے وضاحت کر دی ہے بڑی تشریح کے ساتھ، اور حضرت مرزا غلام صاحب حکم عدل کے میں نے اقتباسات پیش کر دیے ہیں۔ اگر زاہد علی خان اور اس کے مرید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کے حوالے سے وہ دلیل اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مبالغہ کرنے کا جو حکم دیا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو لے کر میدان مبالغہ میں نکل بھی آئے تھے، لیکن عیسائی جو حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھتے تھے، وہ مبالغہ کے لیے تیار نہ ہوئے، لیکن آسم اپنے اہل و عیال کے ساتھ میدان میں حاضر ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم کرنے پر۔ اور انہوں نے، یعنی عیسائیوں نے، جو نجران کے عیسائی تھے جو وفد کی شکل میں آئے تھے، اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج دینا قبول کر لیا اور واپس چلے گئے۔ سامعین کرام، آج خاکسار اور میری جماعتی احمدیہ اصلاح پسند اور جناب زاہد علی خان اور اس کے مریدوں کی بھی وہی پوزیشن ہے جو 1500 سال پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور نجران کے عیسائیوں کی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تھوڑا سی ایک فرق کے ساتھ، عیسائی کہتے تھے کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ایک برگزیدہ نبی اور رسول ہے۔
اسی طرح سامعین کرام آج ہم کہتے ہیں، یعنی میں اور میری جماعتی احمدیہ اصلاح پسند اور تقریباً سارے عالم اسلام جو ہے، سب مسلمان، آج ہم کہتے ہیں کہ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بن باپ پیدا کیا تھا۔ لیکن جناب زاہد علی خان کہتے ہیں، اور اس کے مرید بھی اس کے ساتھ ہی ہیں، کہ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی بجائے ابن ذکریہ تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ بات انہیں جنت میں حضرت ذکریہ علیہ السلام نے بتائی تھی، یعنی زاہد علی خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جنت میں مجھے حضرت ذکریہ علیہ السلام ملے اور انہیں مجھے بتایا کہ حضرت مسیح عیسیٰ میرا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہم دونوں فریق یعنی آپس میں فیصلہ کے لیے مبالغہ کر لیتے ہیں۔ میں زاہد علی خان سے بھی اور اس کے مریدوں سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں 1500 سال پہلے جو حضرت وسلم اور نجران کے عیسائیوں کے درمیان جو مبالغے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اپنے نبی کو، ان کے درمیان یہ جھگڑا تھا کہ نجران کے عیسائی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام، جبکہ اور ہم سب مسلمان ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک برگزیدہ نبی اور رسول تھا، یہودیوں کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف، اور وہ بن باپ پیدا ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بن باپ پیدا کیا تھا۔ ابھی میں نے آل عمران کی آیات پڑھی ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ یہی بیان فرماتا ہے۔ تو میں زاہد علی خان سے بھی اور ان کے مریدوں سے بھی کہتا ہوں کہ آج ہم اس نیک کام کے لیے میدان میں کھڑے ہیں کہ آئیں فیصلہ کر لیں کہ حضرت مسیح عیسیٰ جو تھے علیہ السلام، کیا وہ مریم کے بیٹے تھے، بن باپ کے پیدا ہوئے تھے ہمارے عقیدے کے مطابق، یا آپ لوگوں کے عقیدے کے مطابق، زاہد علی خان کے عقیدے کے مطابق وہ ذکریہ علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو اس کا فیصلہ کرنے کے لیے نا جھگڑا وہی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے، ان کی پیدائش کے حوالہ سے۔ تو میں زاہد علی خان کو بھی اور اس کے حواریوں کو بھی، اس کے مریدوں کو بھی بلاتا ہوں کہ ہم اس نیک کام کے لیے میدان میں کھڑے ہیں۔ جناب زاہد علی خان صاحب آئیے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اگر اب مدعی نبوت زاہد علی خان خاکسار کے ساتھ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالہ سے مبالغہ کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر آپ سب لوگ سمجھ لیں کہ زاہد علی خان حضرت مسیح علیہ السلام کو ابن ذکریہ کہہ کر اس پر بہتان لگاتے پھر رہے ہیں، اور انہیں اپنے جھوٹ کا پتہ ہے، تبھی وہ خاکسار کے ساتھ مبالغہ کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ اگر وہ میرے ساتھ مبالغہ کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس شکل میں یہ بات آپ لوگوں کے آگے بیان کر رہا ہوں۔ سامعین کرام، ہم کامل یقین رکھتے ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی سچی وحی ہے، پاک اور سچی وحی ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل صافی دل پر نازل ہوئی تھی۔ خاکسار اپنے خطاب کے حصہ اول میں سورۃ نجم اور سورۃ الحاقہ کے حوالہ سے اس حقیقت کی خوب وضاحت کر چکا ہے، لیکن زاہد علی خان کہتے ہیں کہ قرآن کریم 3 قسم کے کلاموں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، یہ یعنی قرآن کریم میں ایک تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، نمبر 2 وہ دوسرا جبرائیل علیہ السلام کا کلام ہے جو اس نے اپنے پاس سے قرآن کریم میں داخل کر دیا تھا، تیسرا وہ کہتے ہیں کہ تیسرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے جو انہوں نے اپنے پاس سے نعوذ باللہ من ذالک قرآن کریم میں داخل کر لیا تھا۔ آئیں ہم دونوں فریق قرآن کریم کی حقیقت کے متعلق مبالغہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے فیصلہ لے لیتے ہیں۔ امید ہے زاہد علی خان کو بھی اور اس کے مریدوں کو بھی اس حوالے سے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے میرے ساتھ اور میرے جماعت کے ساتھ مبالغہ کرنے کے لیے، کیونکہ ہم دونوں کا موقف بالکل ٹوٹلی ایک دوسرے کے مختلف ہے۔ آئیں اللہ تعالیٰ کی جناب سے ہم فیصلہ لیتے ہیں۔ نمبر 4، سامعین کرام، ہم کہتے ہیں، یعنی میں اور میری جماعت اور پورا میں سمجھتا ہوں عالم اسلام میرے ساتھ ہے اس موقف میں، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف دفاع کے لیے تلوار اٹھائی تھی، یعنی دفاعی جنگیں لڑی تھیں۔ دین اسلام تلوار کے ساتھ نہیں پھیلا، بلکہ دین اسلام کی سچائی اور حقانیت اس کی اشاعت اور پھیلاؤ کی وجہ بنی ہے۔ لیکن ہمارے برخلاف زاہد علی خان کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے ذریعے اسلام کو پھیلایا، اور آج تک جو خون ریزی ہو رہی ہے
اس کی کتابیں پڑھیں. کرمنل ایکٹس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے لکھی ہے, وہاں پڑھیں آپ. اس کے ذمہ دار نعوذ باللہ من ذالک دین اسلام کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وہ کہتے ہیں دین اسلام کی اشاعت اور پھیلاؤ کے حوالہ سے زاہد علی خان صاحب آئیے ہم دونوں فریق دین اسلام کے پھیلاؤ کے متعلق مبالغہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے فیصلہ لے لیتے ہیں کہ کیا دین اسلام نعوذ باللہ من ذالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے ذریعے پھیلایا تھا, یا کہ ہمارے موقف کے مطابق دین اسلام اپنی سچائی اور اپنی حقانیت کی وجہ سے دنیا میں پھیلا ہے. نمبر 5, سامعین کرام, زاہد علی خان کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اور زمانے کے مسیح ہیں. میں انہیں ان کے دعوی میں جھوٹا اور غلطی خوردہ انسان سمجھتا ہوں, جبکہ وہ شروع سے ہی لوگ گواہیں, اس کے مرید گواہیں اس بات کے, اس عاجز کے دعوی کو سچا سمجھتے ہیں. زاہد علی خان ان کے بیان ہیں کہ عبدالغفار کا دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح عظمیٰ سچا ہے, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عبدالغفار جنبہ کا یہ جو دعویٰ ہے کہ میں حضرت مرزا غلام صاحب کو یہ جو بشارت ہوئی تھی کہ انا نبشرک کا بے غلام اسمہ یحییٰ, تو عبدالغفار جنبہ کا یہ جو دعویٰ ہے کہ میں اس کا مصداق ہوں, وہ بھی عبدالغفار کا دعویٰ یہ سچا ہے. یہ اس کے زاہد علی خان کے بیانات ہیں, اس کے مریدوں نے مجھے بتائے ہوئے ہیں. اب خاکسار کہتا ہے کہ خاکسار موعود ذکی غلام مسیح عظمیٰ ہے. خاکسار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے مطابق وہی موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ادنا سا غلام ہوتے ہوئے آپ کے دین مصطفیٰ دین اسلام میں خاکسار ایک امتی نبی بھی ہے, اور خاکسار اپنے دعوی میں بالکل سچا ہے. اگر زاہد علی خان اور اس کے مرید اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہیں اور خاکسار کو اپنے دعوی میں جھوٹا سمجھتے ہیں, تو آئیں اللہ تعالیٰ سے سچے اور جھوٹے ہونے کا فیصلہ مبالغہ کے ذریعے سے لے لیتے ہیں. زاہد علی خان صاحب, کیا آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ میں تیار ہوں اور میری جماعت میرے ساتھ ہے. نمبر 6, خاکسار کل یقین رکھتا ہے کہ موسوی مریم ایک نیک اور پاک باز خاتون بلکہ صدیقہ تھی, جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت 76 میں فرماتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل و امہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے مسیح ابن مریم ایک رسول ہی ہے. اس سے پہلے جتنے رسول تھے وہ سب کے سب گزر چکے ہیں, یعنی وفات پا چکے ہیں, اور اس کی ماں صدیقہ تھی. دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. دیکھ کس طرح ہم ان کی خاطر اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں, پھر دیکھ وہ کدھر بھٹکائے جا رہے ہیں. تو خاکسار میں دہرا دیتا ہوں کہ یقین رکھتا ہے موسی مریم ایک نیک اور پاک باز خاتون بلکہ صدیقہ تھی. اللہ تعالیٰ کی کن فیکون کے ذریعے حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے بطن سے بن باپ پیدا ہوئے تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ابن مریم فرمایا ہوا ہے, اور خاکسار اپنے اس موقف میں بالکل سچا ہے. اور اگر سامعین کرام, خاکسار نے اپنے اس خطاب کے پہلے حصے میں تھوڑی سی وضاحت مزید کر دی ہوئی ہے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش کے حوالہ سے, لیکن اگر مزید کوئی اس حوالہ سے جاننا چاہے تو میں اسے مشورہ دوں گا کہ وہ سورۃ مریم کی آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 35 تک, یہ 18 آیات ہیں, وہ پڑھیں. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب کو سچ بات بتا دی اور یہ آخر میں بتا دیا کہ یہی عیسیٰ ابن مریم ہے, اس کا سچا واقعہ ہے.
جبکہ زاہد علی خان کہتے ہیں سامعین کرام کہ موسی مریم نے اپنے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کر کے یا اس کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر کے حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا تھا، اور وہ اپنے اس موقف میں سچے ہیں۔ زاہد علی خان صاحب، آئیے ہم دونوں حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے یا اس کے ابن مریم یا ابن زکریا ہونے کے معاملہ میں مبالغہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے فیصلہ لے لیتے ہیں۔ آئیے میدان میں کھڑا ہوں اور میری جماعت میرے ساتھ ہے۔ آپ بھی تیار ہو جائیں، اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے لیں، اپنے 8-10 جو آپ کے ذمہ دار مرید ہیں وہ بھی، اور میں بھی، اور میرے اہل و عیال بھی، اور میرے ساتھ 8-10 میری جماعتیں، میرے ساتھ ان کے ذمہ دار افراد میرے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہم یہ سارا مبالغہ ہم سائن کریں گے پہلے، جو ہمارے عقائد ہیں، آپ کے جو ہیں، جو میرے ہیں، وہ لکھیں گے، ایک دوسرے کو ہم لکھ کے دیں گے، ہم سب سائن کریں گے، اور اس پر سائن کرنے کے بعد ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم دونوں میں سے جو فریق جھوٹ ہے اس پر تو لعنت ڈال دے۔ زاہد علی خان صاحب تیار ہیں اس کے لیے؟ میں تیار ہوں اور میدان میں کھڑا ہوں۔ کیل آ جائیں، مجھے بلائیں تو میں ہم وقت تیار ہوں۔ امید ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ کے دل ہیں اور آپ اس دعوے میں سچے ہیں تو خدا کی قسم آپ بھاگیں گے نہیں میدان سے۔ ثابت کر کے دکھائیں مجھے اب ان معاملات کے حوالے میں کہ آپ باقی اللہ تعالیٰ کے دل ہیں۔ میں نے کبھی دعویٰ نہیں یہ کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دل بنایا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محمد مریم کو جس ذکی غلام کی بشارت بخشی تھی، جس نشان رحمت کی بشارت بخشی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ اے عبدالغفار، میں نے وہ الہامی پیش گوئی کا مصداق تجھے بنایا ہے، اور تو وہ نشان رحمت ہے، تو وہ ذکی غلام مسیح الزماں ہے جس کا وعدہ میں نے محمد مریم کے ساتھ چلہ ہوشیارپور میں کیا تھا۔ میرا یہ دعویٰ ہے، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا دل ہوں یا اللہ نے مجھے دل بنایا ہے۔ آپ کا دعویٰ ہے یہ۔ اگر آپ باقی اللہ تعالیٰ کے دل ہیں تو میدان میں آ جائیے اور ثابت کیجیے کہ باقی آپ اللہ تعالیٰ کے دل ہیں۔ میں میدان میں آپ کو کھڑا انتظار کر رہا ہوں۔ 7ویں بات یہ کہ سامعین کرام، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ سچے نبی تھے۔ بدکاریاں کرنا نبیوں کی شان کے خلاف ہے۔ نبی تو نبی ہوتے ہیں، ایک عام متقی مومن بھی بدکاری کے سخت خلاف ہوتا ہے۔ ہم توقع نہیں کر سکتے کہ کسی متقی انسان سے کہ وہ بدکاری کرے، تو نبی ہوتے ہیں۔ جبکہ زاہد علی خان کہتے ہیں کہ جنتوں میں مجھے زکریا ملا اور اس نے مجھے کہا حضرت مسیح عیسیٰ میرا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی ابن زکریا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ یحییٰ ابن زکریا تھے اور حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم تھے۔ اگر زاہد علی خان سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے موقف میں سچے ہیں اور حضرت مسیح عیسیٰ واقعتاً ابن زکریا تھے، تو زاہد علی خان صاحب آئیے ہم دونوں فریق اس معاملہ میں مبالغہ کیجیے، اللہ تعالیٰ سے فیصلہ لے لیتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ امید ہے آپ میدان سے آپ بھاگیں گے نہیں، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے دل ہیں نا۔ آپ کو موقع ملا ہے اب کہ باقی عملاً ثابت کرنے کا کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے دل ہیں۔ نمبر 8، سامعین کرام، ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم ایک مکمل ضابطۂ حیات اور ایک مکمل شریعت اور قیامت تک عمل کرنے کے لیے نازل ہونے والی کتاب ہے۔ اس الہامی کتاب کی قیامت تک کوئی زیر اور زبر بھی منسوخ نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اب قیامت تک کسی نئے شرعی نبی کے نازل ہونے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کسی شریعت کی۔ جبکہ زاہد علی خان یقین رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ پہلی آسمانی کتابوں کی طرح قرآن کریم بھی نعوذ باللہ اب منسوخ ہو چکی ہے، اور اب اسے اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دی ہے، اب پتہ نہیں وہ شریعت ہے کیا، ابھی تک تو وہ مجھے ملی نہیں یا میں نے اس کو پڑھی نہیں شریعت۔ وہ کہتے ہیں کہ اب اسے اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دی ہے وہی اب قیامت تک کے لیے نافذ العمل ہوگی۔ خاکسار زاہد علی کو اس کے عقائد میں جھوٹا سمجھتا ہے اور مفتری اللہ سمجھتا ہے۔ زاہد علی خان صاحب آئیے قرآنی شریعت کے حوالہ سے مبالغہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی جناب سے فیصلہ لے لیتے ہیں کہ یہ جو میرا موقف ہے اور پورے عالم اسلام کا موقف ہے میرے ساتھ، وہ سچا ہے یا کہ جو تم کہتے پھر رہے ہو وہ سچا ہے۔ یعنی کہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن شریعت منسوخ ہو چکی ہے، اور اب جو آپ شریعت لا کے پھر رہے ہیں اور پتہ نہیں وہ کون سی شریعت ہے، گول مول سی شریعت ہے، وہ کیا وہ مطلب کہ اب چلے گی قیامت تک؟
اب اس کا فیصلہ آئیے ہم اللہ تعالیٰ کی جناب سے لے لیتے ہیں مبالغہ کے ذریعے. کیا تیار ہیں اس کے لیے؟ نمبر 9، سامعین کرام، خاکسار اس وقت اللہ تعالیٰ کا سچا معمور، مرسل اور امتی نبی ہے، اور میں اپنے دعوے میں کلیتاً سچا ہوں. زاہد علی خان کہتے ہیں کہ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے سچے معمور، مرسل اور اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں. یہ ہم دونوں مدعیوں کے دعوے ہیں. خاکسار زاہد علی کو نہ صرف ایک مفتری اللہ سمجھتا ہے بلکہ وہ اپنے دعوی میں کلیتاً جھوٹا آدمی ہے. لیکن مجھے اس کے مریدوں نے بتایا ہے کہ زاہد علی خان اس عاجز کے دعوی پر یقین رکھتا ہے اور مجھے اپنے دعوی میں سچا سمجھتا ہے. آج بھی اس کے مرید زندہ ہیں، وہ اس کا گواہی دیں گے. زاہد علی خان صاحب، آئیے ہم دونوں اپنے اپنے دعوی کے حوالے سے مبالغہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کی جناب سے فیصلہ لے لیتے ہیں کہ ہم میں سے کون صادق ہے اور کون مفتری اللہ ہے اور کاذب ہے. امید ہے چونکہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا دل بنایا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کا جو دل ہے، خود ساختہ دل میں تو کہوں گا نا، امید ہے کہ اب میرے بالمقابل بھاگے گا نہیں، میدان سے میرا سامنا کرے گا، مقابلہ کرے گا. نمبر 10، سامعین کرام، مبالغہ کے لیے ہم دونوں فریق اپنے اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنی اپنی جماعتوں کے کم از کم 10 ذمہ دار افراد کو شامل کر کے میدان مبالغہ میں حاضر ہوں گے. اس مبالغہ کے لیے خاکسار زاہد علی خان اور اس کے اہل و عیال اور اس کی جماعت کے نمایاں مریدوں کو کیل آنے کی دعوت دیتا ہے. اگر زاہد علی خان کیل نہیں آنا چاہتے تو خاکسار کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اور میری جماعت کے نمایاں ممبروں کے ساتھ مجھے مبالغہ کے لیے اپنے پاس فرینکفرٹ بلائیں. ہم اس کام کے لیے تیار ہیں. اور زاہد علی خان صاحب، اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے دل ہیں اور آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، رسول ہیں، اور قرآن کریم واقعی ایک منسوخ شدہ کتاب ہے، اور حضرت مسیح عیسیٰ واقعی آپ کے بیان کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور موسی مریم نے واقعی آپ کے بیان کے مطابق اپنے خالق زکریا کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر کے حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا تھا، تو پھر آپ زاہد علی خان کو میدان مبالغہ میں نکل کر اللہ تعالیٰ سے فیصلہ لینے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اگر زاہد علی خان اپنی نبوت کے دعویٰ کی صداقت کے حق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زمانے کا معیار استعمال کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں اور اس کے مرید بھی کہتے پھرتے ہیں 30 سال ہو گئے ہیں اس کو نبوت کا دعویٰ کیے ہوئے، لوگ گواہیاں دیتے پھر رہے ہیں. اگر وہ آسم کی نبوت کا جو معیار ہے صادق ہونے کے لیے وہ زاہد خان استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے مرید بھی استعمال کرتے پھر رہے ہیں، تو پھر انہیں اپنے عقائد کے سچے اور جھوٹے ہونے کے حوالہ سے مبالغہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی جناب سے فیصلہ لینے میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مبالغہ کرنا بھی آسم کی سنت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا تھا کہ اے میرے پیارے نبی، یہ نجران کے جو وفد آیا آپ کے پاس عیسائیوں کا، جھوٹا آدمی، جھوٹے لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے وہ بیٹے نہیں ہیں، وہ میں نے پیدا کیے تھے کن فیکون کے ساتھ، وہ ابن مریم ہیں. تو آج وہی معاملہ میرے اور زاہد علی خان کے ساتھ ہے. زاہد علی خان کہتا ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا نہیں ہوئے تھے، نہ بن باپ اللہ نے پیدا کیے تھے، وہ زکریا السلام کے بیٹے تھے. زکریا السلام نے اپنے وہ جو ان کی ماں تھی ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ السلام کی، اس کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر کے یہ اس کی پیدائش ہوئی تھی. استغفر اللہ من ربی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میں تو سوچ نہیں سکتا، ہم تو استغفر اللہ پڑھتے رہتے ہیں، کیا کریں، مجبوری ہے کہ مجھے اس مخالف کی ان عقائد کا ذکر کرنا پڑ رہا ہے اپنے اس ایڈریس میں. یہ جو جلسہ سالانہ جرمنی 2020 کا آخری خطاب ہے، اس کا دوسرا حصہ ہے. میری مجبوری ہے کہ میں اس مفتری اللہ، اس کاذب انسان کے عقائد کا ذکر کروں اور اس کو مبالغہ کے لیے اور مناظرے کے لیے بلاؤں. تو میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ یہ اس شخص کے عقائد ہیں کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ زکریا علیہ السلام کے نعوذ باللہ من ذالک بیٹے تھے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے بن باپ پیدا کیے. اور ساری جو ذکر ہے اس کا سورۃ مریم میں آیت 17 سے 35 جو نمبر ہے آیت کا، یہ پڑھیں 18 آیات، آپ کو پتہ لگ جائے گا. یہ قرآن کا دعویٰ ہے
یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین کو، نجران کے عیسائیوں کو مبالغہ کے لیے بلایا بھی، اگر آپ سچے ہیں اپنے عقائد میں، اگر واقعی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ خدائی میں شریک ہیں، تو آئیں میرے ساتھ مبالغہ کر لیں۔ ہم اپنے اہل و عیال کو لے کر میدان مبالغہ میں نکل آئے تھے۔ میں نے وہ تفصیل نہیں پڑھی، آپ تفسیریں پڑھیں، وہاں پر ذکر ہے، تفصیل ہے، لیکن نجران کے عیسائیوں نے ہاتھ باندھ لیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مبالغہ نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے خراج دینا قبول کر لیا اور متحدی قبول کر لیا عاصم کی، وہ واپس چلے گئے۔ تو آج پھر میں بھی زاہد علی خان اور اس کے مریدوں کو کہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، اور سارا بات تفصیل میں نے بتا دی اپنے اس ایڈریس میں۔ آپ کے ساتھ مبالغہ کے لیے بھی میں اور میری جماعت ہم وقت تیار ہے، آپ تیاری کریں۔ اور میں بطور خاص زاہد علی خان کے مریدوں کو کہوں گا کہ یہ آپ اس کو بلائیں، اب یہ بھاگے نہ، اور یہ ثابت کر کے دکھائے مجھے آگے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا باقی دل ہے۔ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں اللہ نے مجھے ذکی غلام مسیح الزماں جو وعدہ تھا اس کے مطابق مجھے اس پیشگوئی کا مصداق بنایا۔ میں محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آگے جو پیشگوئی کی ہوئی ہے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی، اللہ نے مجھے اس پیشگوئی کا مصداق بنایا ہے، اور اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ 15ویں صدی ہجری کا موعود مجدد اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے۔ یہ میرے دعوے ہیں، یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا دل بنایا، یہ زاہد علی خان کا یہ دعویٰ ہے۔ تو اب میں اس کے مریدوں کو میں کہوں گا کہ جناب زاہد علی خان اللہ تعالیٰ کے دل کو پھر میدان میں لائیں۔ اب اگر وہ نہ آئے تو سمجھ لیں کہ یہ سب فراڈ اور دجل اور فریب کاری وہ کرتے پھر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں۔ میں نے اپنے پہلے آج جو خطاب کیا ہے اس حصے میں نے بتایا ہے کہ اپنا زاہد علی خان جو کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا پر رحم کرنے کے لیے مجھے اپنا دل بنایا، یہ سب گول مول باتیں ہیں۔ تو یہ ایسی ہی باتیں جیسے کہ مرزا غالب بھی کہا کرتا تھا کہ وہ بیچارہ اپنے مسائل کا شکار تھا اپنی زندگی میں۔ بہرحال میں یہ تو یقین رکھتا ہوں کہ وہ اللہ کا فضل یافتہ انسان تھا، لیکن اس میں بعض کمزوریاں تھیں، تو وہ کمزوریاں نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ اگر کمزوریاں نہ ہوتی تو کیا بات ہے۔ ایک شعر میں وہ کہتے ہیں، اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ یہ مسائل تصفف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم بلی سمجھتے گرنہ بادہ خار ہوتا۔ یعنی وہ مطلب کہ لوگوں کی طرف سے اپنا وہ شعر کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں مجھے کہ اے غالب اگر تو شراب نہ پیتا ہوتا تو جس طریقے سے تو تصفف کی باتیں کرتا ہے، علم و معرفت کی باتیں کرتا ہے، تو ہم تجھے ولی سمجھتے۔ تو میرے خیال میں نے سنا ہے کہ وہ جو بہادر علی ظفر تھا، وہ بادشاہ اس زمانے کا، اس نے کہا تھا کہ اگر آپ شراب بھی پیتے ہیں تب بھی میں تجھے ولی سمجھتا ہوں۔ لیکن بہرحال اس کی کمزوریاں ہیں، ہم تو اس کا فتویٰ نہیں دے سکتے کہ شراب پینا ٹھیک ہے، وہ غلط کام تھا، اس کی کمزوری تھی، بہرحال وہ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود میں یقین رکھتا ہوں کہ بندہ اللہ کا فضل یافتہ تھا۔ وہ اپنے ایک شعر میں کہتا ہے کہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ یہ جو زاہد علی خان کہتا پھر رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا دل بنایا ہے تمام جہانوں پر رحم کرنے کے لیے، میں اب ان کے مریدوں سے کہتا ہوں کھڑے ہو جائیں، اس کو لے کے اللہ تعالیٰ کے دل کو لے کر میدان میں کھڑے ہو جائیں، آئیں، میں آپ کو سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر رحم کرے، اور اس زاہد علی خان پر بھی رحم کرے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اللہ تعالیٰ سے غضب سے آپ بچ جائے، کیونکہ اس نے گستاخی کی عاصم کے حوالہ سے، عاصم کے متعلق اور دیگر نبیوں کے متعلق اور موسی مریم علیہ السلام کے متعلق گستاخیوں کی انتہا کر دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر سرد عبور کر چکا ہے گستاخیوں کی، بدزبانیوں کی۔ تو اگر اس کے مرید جو ہیں اس کو بچا سکتے ہیں تو بچا لیں اس کو۔ تو آخر پہ میں چند اشعار پر حضرت مرزا غلام صاحب پر اپنا یہ لیکچر ختم کرتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، مفتری ہوتا ہے آخر اس جہاں میں روح سیاہ، مفتری ہوتا ہے آخر اس جہاں میں روح سیاہ، جل تر ہوتا ہے برہم افطرا کا کاروبار، افطرا کی ایسی دم لمبی نہیں ہوتی کبھی، افطرا کی ایسی دم لمبی نہیں ہوتی کبھی، جو ہو مثل مدت فخر رسول فخر الخیار صلی اللہ علیہ وسلم۔ افطرا لعنت ہے اور ہر مفتری ملعون ہے، افطرا لعنت ہے اور ہر مفتری ملعون ہے، پھر لعین وہ بھی ہے جو صادق سے رکھتا ہے نکار، مفت میں ملزم خدا کے مت بنو اے منکرو، مفت میں ملزم خدا کے مت بنو اے منکرو،
یہ خدا کا ہے، نہ ہے یہ مفتری کا کاروبار۔ اسی پہ میں اپنا خطاب ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد المصطفیٰ افضل الرسول وخیر الورا سیدنا و سید کلو ما فی الارض السماء اولا وآخرا وظاہرا وباطنا هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔